ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یا پلاتے ہیں, ورچوئل پلا سکتے ہیں, ویسے دکھا سکتے ہیں. اوور اے کپ آف کافی ہمارا سیگمنٹ ہے اور ہم نا آج ملاقات کروا رہی ہیں ہماری فرح عظیم شاہ صاحبہ سے. دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. لیٹس واچ. السلام علیکم. اوور اے کپ آف کافی میں آج میرا اسٹارٹ سے اتنا اسمائلی فیس اس لیے کیونکہ اتنے ریلیکس فیل کرا دیا. بیہائنڈ دا سین اتنی اچھی ڈسکشن ہوگی. پہلے میرا انٹرویو ہو گیا, اس لیے اب جو انٹرویو ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ آن ایئر ہوگا کیونکہ بلوچستان کی پہلی اسپوکس پرسن ہے اور اب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, تو اس لیے اس کو مزید میں آج اوپننگ کو کھینچتی نہیں ہوں. میرے ساتھ ہیں فرح عظیم شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آج فرسٹ ٹائم میں نے ایسے انٹر ہوئی, میں نے کہا یار پرفیکٹ. تو ایز یو نو پولیٹیشین بھی تو اپنے آپ کو اتنا مینٹین رکھنا بہت کم ایسے ہوا. تو پہلا یہ بڑا لائٹر سا سوال ہو گیا. دیکھیں, آئی تھنک کہ جس ڈیزگنیشن پہ میں ہوں تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, آئی ایم دا فیس آف بلوچستان اینڈ آئی ایم دا فیس آف پاکستان. تو پھر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ساری جو چیزیں ہیں, ایس او پیز جو ہیں, کرائٹیریا پورا وہ فالو کرنی پڑتی ہیں. بالکل. تو بیسیکلی کہاں سے آپ؟ بیسیکلی آئی ایم فرام بلوچستان اینڈ فرام بلوچستان آئی ایم فرام کلات. یہ تو ہو گیا. اب جو کانسیپٹ بلوچستان کا ہے کہ وہاں کی خواتین ان کو بڑھ چڑھ کے آگے نہ آنے دینا, ایجوکیشن اور اسپیشلی ایز پولیٹیشین, تو آپ نے کس طرح سے سوچا کہ یار میں نے جناب پالیٹکس میں بس آنا ہے؟ دیکھیں, اب وقت بدل گیا ہے اور آپ انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین وہاں سے سوچا نہیں جاتا کہ اس طریقے سے, لیکن آپ چینج دیکھ رہے ہیں نا. آئی ایم دا فرسٹ فیمیل اسپوکس پرسن فرام بلوچستان. اب اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے, ایجوکیشن بھی آ رہی ہے لوگوں میں, تو اب ذرا ٹرینڈ بھی چینج ہو رہا ہے اور مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہا ہے. بالکل. اور آپ نے مطلب انگلینڈ میں اور یورپ میں, یورپ کی مطلب دونوں کی پارلیمنٹس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. بالکل, میں نے پاکستان کو وہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے. ایون کہ ان پورچوگل پارلیمنٹ جب میں نے پاکستان اور گلوبل ایشوز پہ جا کے وہاں پر بریفنگ دی, اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا. دین دے انوائٹڈ می, انہوں نے اپنے نیشنل ریڈیو پر مجھے انوائٹ کیا. میرے خیال سے پاکستان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لابی کی بہت ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی جو ایک موقف ہے پاکستان کا, اس کے لیے ہمیں مضبوط ایسے لابسٹ چاہیے جو بار بار ان چیزوں کو ہر جگہ جا کے ہائی لائٹ کریں. اسی سے ریلیٹڈ آپ نے انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس, تو وہ آپ کا اپنا آپ رن کریے, تو وہ کیا ہے ویسے؟ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس میں نے اس ویژن سے شروع کیا تھا کہ لائک مائنڈ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ہم آواز بنے اس کمیونٹی کی کہ جن کی کوئی آواز نہیں بنتا. میں آپ کو اس پہ اگزامپل دیتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں کشمیر ایشو, پیلسٹائن ایشو, سیریا ایشو, اسی طریقے سے دیکھیں انوسینٹ کلنگز اراؤنڈ دا ورلڈ, اس پہ ہم آواز اٹھانا چاہتے تھے. اور ابھی ویری سون اگست میں ہم ہسٹری میں ایسا پروگرام نہیں ہوا ہوگا بلوچستان کی ہسٹری میں, جو کوئٹہ میں ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں. آفٹر فیو ڈیز میں یہ نیوز بھی بریک کروں گی کہ وہ پروگرام ہے کیا اور کون کون سے ملک سے وہاں پر لوگ آ رہے ہیں. اچھا, اٹ سیمز آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت پیشنیٹ ہیں اپنے گولز اور ٹارگیٹس کو لے کے, لیکن ان سب میں ہمیشہ آپ کو ایک فیملی سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی. تو جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں مطلب پولیٹیشین بنوں گی, دین میں اسپوکس پرسن بنوں گی فیمیل فرسٹ, تو کس طرح کی اسٹرگل, کس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آپ نے فیس کیے؟ اچھا, آپ کی اس کویشچن کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ مجھے آپ کے اس کویشچن سے میری مدر یاد آ گئی. ہمارے ماں باپ نے ہماری ایجوکیشن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اب دیکھیں, ایون آئی ایم فرام کلات, اور آپ کو بھی یہ لگا ہوگا کہ پتہ نہیں میں بلوچستان سے ہوں یا نہیں ہوں. سو ایجوکیشن کی وجہ سے بہت ڈفرینس ہوتا ہے. وہ آپ کو بہت گروم کرتی ہے, ایجوکیشن آپ کو بہت پالش کرتی ہے. اور جب میں نے پالیٹکس جوائن کیا تو مجھے لگا کہ دس از دا رائٹ فیلڈ فار می, کہ میں اس میں رہتے ہوئے جو میرے خواب ہیں
पाकिस्तान के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए वो मैं पूरे कर सकूंगी। तो फैमिली सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ी सपोर्ट माँ बाप की, वो हमेशा से रही है साथ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर पेरेंट्स की हो ना, तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए सबसे इजी है अगर उनके लाइफ के कोई टारगेट्स हैं। एग्जैक्टली। तो जिस तरह से करंट सिचुएशन मूनसून की चल रही है और अलर्ट हो चुका है बलूचिस्तान में, काफ़ी पानी भी आ चुका बारिशों की वजह से, तो आप लोग उसके लिए क्या प्लान करें मज़ीद जितने अभी अपकमिंग बारिशों के बारे में? जी अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा मानसून की जो बारिशें थी वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हुई हैं, और प्री मानसून बहुत जल्दी हमारा जो था शुरू हो गया था, जून में ही शुरू हो गया था, जिसका स्पेल अभी तक जारी है। वैसे मानसून प्रॉपर शुरू होना था फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, तो ये बहुत पहले शुरू हो गया था। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए अभी जो हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लसबेला है, जलमक्सी है और केच तुर्बत है। अब सुबह 7 बजे से जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो आर्मी ने प्रोवाइड किए हैं पीडीएमए को, और चीफ मिनिस्टर का अपना हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन में शामिल है। ज़मीनी रास्ते बहुत जगहों पे मुनक़ता हुए हैं, तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम वहाँ पर रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। इसके साथ साथ अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, जो अवेयरनेस कैंपेन है इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, वो भी हमने। अच्छा, यहाँ बड़ी एक अहम बात मैं आपको बताती हूँ, इनिशिएटिव्स तो ले लिए हुकूमत ने, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, हाई अलर्ट हैं, चीफ मिनिस्टर ने सबकी छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी हैं, ख़ुद 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि ये पहली हमारी हुकूमत है हमना। देखिए, इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स को आप रोक नहीं सकते, बट प्रॉपर प्लानिंग अगर आप कर लें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें, तो नुकसान कम किए जा सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अभी इंगेज कर रहे हैं इंटरनेशनल फर्म्स को, और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उनको। पहला डेलीगेशन हमारा पहुंच भी चुका है। अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहे हैं इस सिलसिले में, और अभी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस शुरू होगा इस सैलाब के बाद, इसके डैमेजेस को हमें ओवरकम करना है, नहीं तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा। तो इसके लिए हमें बेहद सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह हम अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान का स्टार्ट होने वाला है, सून टू बी रेकोडेक, और वो भी आप कह रही थी कि आप अगस्त में सून टू बी रिवील करेंगी, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें हिंट और थोड़ा सा बता दें। हमने आपको पता है कि बलूचिस्तान में कितने ज़खायर हैं छुपे हुए? हाँ, बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। अच्छा, सोने की। अगर मैं ये कहूँ ना कि बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है तो ये गलत नहीं होगा। बलूचिस्तान का जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल सिचुएशन आप देखिए कहाँ सिचुएट करता है। अगर मैं ग्वादर पोर्ट की बात करूँ, जैसे आपने रेकोडिक की बात की, रेकोडिक के अलावा भी बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं वहाँ पर। तो ये रेकोडिक का एक ऐसा मंसूबा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनलाइज हो गया है, और इसके रिजल्ट क्या होगा मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, अरबों रुपए की जो एक इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आएगी, बलूचिस्तान में भी आएगी, और इससे आपका ये होगा कि आपके जो डेवलपमेंट वर्क है वो उसमें तेज़ी आएगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है हर आंसर आपका इतना पॉजिटिव है कि मुझे ज़रूर कहना पड़ता है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्योंकि टारगेट्स एंड गोल्स और आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा है कि विशेष तो आपके साथ पूरी आवाम की होंगी और मेरी, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ इस टाइम। और लास्ट वन, फिर हम आराम से रैपिड फायर करेंगे, सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट यानी बलूचिस्तान की, तो उसके बारे में अभी आप लोगों के फ्यूचर क्या प्लान्स चल रहे हैं? देखिए, सोशल सेक्टर में हमारे चीफ मिनिस्टर का ये विजन है, एक तो हमने बलूचिस्तान को ट्रेड हब बनाना है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, और दूसरा कि हम अपनी यूथ को इंगेज करें। हम ये ना करें कि हम जाके जी हम उन्हें राशन बांट दें, हम उन्हें कपड़े दे दें, नो, हम उन्हें स्मॉल बिजनेसेस की तरफ लेके आएंगे ताकि वो अपने पाँव पे खड़े होकर माशरे का सेहतमंद हिस्सा बने। तो इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे ये इनिशिएटिव्स हमने अब प्लान कर लिए हैं, अनाउंस भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह इस पे प्रॉपर काम भी शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ये भी आपका जो प्लान है ये भी जो है आगे इम्प्लीमेंट इसी तरह हो जाए जिस तरह से आप कह रही हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब थोड़ा लाइटर मोड पे, अब मैं आपसे कोई प्लान नहीं पूछने वाली, रैपिड फायर होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे, और आपने डिसाइड करना। रेडी? ऑल राइट, लेट्स सी। आई विल ट्राई। डाइन आउट और फूड डिलीवरी? आई एम हेल्थ कॉन्शियस। अच्छा। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हेल्दी खाना खा सकूँ और जितना बाहर का खाना अवॉइड कर सकूँ। तो घर में कुकिंग। अच्छा, ये अच्छा, घर में कुकिंग को शुक्र आपने कह दिया कि डाइट प्लान्स के साथ। हाँ, नो। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? बोथ। तो लास्ट आपने नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी या कोई सीरीज देखी हो? वैसे टाइम तो बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है,
تو ویسے اس طرح کا اگر کچھ مجھے ٹائم مل جائے تو میں بڑا ان اے لائٹر موڈ ایسی پریفر کرتی ہوں موویز کو جو تھرل ویسے مجھے پسند ہے. آئی لائک تھرل, فائٹنگ, رومانٹک. تو جب ٹائم ملے تو پھر اسی قسم کی موویز چوز کرتی ہوں. چلیں اچھا, کوئی ایزی وے اگر آپ کو لگ رہا ہو آپ بزی ہیں تو کوئی آپ کو نان اسٹاپ ٹیکسٹ کر رہا ہے یا آپ کو کالز آ رہی ہیں تو کون سا آپ کو ایزی وے لگتا ہے, کال اٹھانا یا ٹیکسٹ پہ بات کرنا؟ وائس میسج. اچھا, تھرڈ آپشن سے یار یہ دی نہیں ہے, کس نے بنایا وائس میسج؟ ٹھیک ہے, یعنی نہ کال نہ ٹیکسٹ, کریکٹ. اوکے. اچھا, ماؤنٹینز اور سی؟ بوتھ. بوتھ, ٹھیک ہے. بلوچستان کے علاوہ پاکستان کا کون سا صوبہ آپ کے زیادہ قریب ہے؟ مجھے پورا پاکستان بہت اچھا لگتا ہے, مجھے پورے پاکستان سے پیار ہے. کلاسیکل میوزک یا ماڈرن میوزک؟ بوتھ. آل کائنڈ آف میوزک, اٹ ڈپینڈز آن مائی موڈ. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ کچھ ورڈز گنگنانے ہوں گے تو؟ گا میں نہیں سکتی. تقریر اگر آپ نے مجھ سے کروانی ہے وہ میں کر لوں گی. وہ کیا کہنا چاہیے کہ باتھ روم سنگر. اچھا, میک اپ اور نو میک اپ لک؟ میک اپ. میک اپ, یا اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہم خواتین کا حق ہے, ہمیں بننا سنورنا چاہیے اور ضرور بننا سنورنا چاہیے. بالکل. اچھا, لانگ ڈرائیو اور لانگ واک؟ مونسون کی بات. I like long drive, but I like walk کیونکہ I'm an exercise lover. اچھا, یعنی یوگا شوگا؟ یوگا پلس باڈی ویٹ ایکسرسائزز, ہر قسم کی ایکسرسائزز. اچھا, سوئمنگ, ہائکنگ. ویری نائس. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ ادر دین بھی آپ کی ہابیز آر ویری ایکٹیو. نیو کلوتھس اور نیو فون, کیا آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ نیو فون لے لوں یا فٹافٹ کپڑے شاپ کر لوں؟ یس آف کورس, آئی لائک کلوتھس اینڈ آئی لائک آف کورس فون. آپ کو ہر طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے. اگر آپ سیاستدان نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتی؟ ون آف دا بیسٹ ماڈل. واو, ہے نا. مجھے تو جب انٹر ہوئی تھی مجھے اس ٹائم ہو گیا تھا, میں نے کہا یار میں کہہ رہی ہوں کہ میری ہائٹ ہے, بٹ جب آپ آئی میں نے کہا چل ہم نہ بیٹھ جا. ماشاءاللہ, your height is 5'11"? I am 5'11" plus few like inch اوپر کر لیں آپ ہیلز کے ساتھ 6+. I am 5'9" اور ہیلز کے ساتھ مشکلوں سے 5'10" اور 11. اچھا, بزنس ویمن اور ہاؤس وائف آپشن؟ بزنس ویمن. اگر آپ کی لائف پہ ایک فلم بنے تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ آئرن لیڈی. آئرن لیڈی, کیوں آپ نے ایک دم سے کوئی آنسر دے دیا؟ کوئی ٹائٹل آپ کو ملا؟ جی ہمنا, یہ بلکہ مجھے خطاب میں کہوں گی دیا گیا ہے جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے اور جو میرے ایفرٹس کو جانتے ہیں. اور ابھی جلد ہی ایک میگزین ہے, انٹرنیشنل میگزین, ایک NGO ہے جن کا ایک میگزین بھی آتا ہے, ان کے کور پیج پہ میری پکچر کے ساتھ انہوں نے مجھے آئرن لیڈی کا خطاب دیا. اچھا, شعر و شاعری میں آپ کو بہت انٹرسٹ ہے, تو کوئی آپ کا فیوریٹ کوئی ایسا شعر جو آپ ابھی لاسٹ مجھے سنا دیں کلوزنگ میں؟ بالکل, اور یہ میرا پیغام بھی ہوگا پاکستان کی یوتھ کو. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نئے زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے آپ کا انٹرویو کیا. تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ ہمنا. تھینک یو. اور یہ تھا آج کا اوور اے کپ آف کافی. نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.